السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ سعودی عرب حکومت کی جانب سے حج سیزن کے دوران غیر قانونی طریقے سے حج ادا کرنے والوں کو جاری کیا سخت انتباہ۔ کہا کہ جو لوگ غیر قانونی مکہ حدود میں داخل ہوں گے ان پر 10,000 ریال کا عائد ہوگا جرمانہ۔ اس سال حج ادائیگی کے مقصد سے آنے والے حجاج کرام کی تعداد پہنچ گئی 2.5 لاکھ کے پار۔ دونوں حرمین میں حاجیوں کی آمد و رفت اور قیام و طعام پر رکھا جا رہا ہے خاص خیال۔ 2 دن قبل ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے ایران کے صدر سید آیت اللہ ابراہیم رئیسی کے آخری دیدار کے لیے 5 لاکھ سے زائد سوگواروں نے کی شرکت۔ اپنے صدر کو آخری مرتبہ وداع کرنے کے لیے جمع ہوا سروں کا سمندر۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہلاکت کے بعد ایران میں موجود محبان رئیسی میں بچھ گئی صف ماتم۔ جمعرات کے دن رئیسی کی ہوگی تدفین۔ ایران میں 5 روزہ سوگ کا کیا گیا اعلان۔ ابراہیم رئیسی کے ان کے آبائی مقام مشہد میں ہوگی تدفین۔ ابراہیم رئیسی کی خوفناک ہلاکت کے بعد ملک شام غزہ میں سنی مسلمانوں نے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے منائے خوشیاں۔ ملک شام سیریا میں لاکھوں مسلمانوں کو تھا ابراہیم رئیسی قاتل۔ ہزاروں سنی علماء کو قتل کرنے کا دیا تھا اسی نے حکم، ملک شام کے مسلمانوں کا بیان۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن بھی اپنے ہم منصب ایرانی صدر کے آخری دیدار کے لیے جاتے ہوئے ہوائی سفر میں اپنے ساتھ زبردست سیکورٹی کا رکھا انتظام۔ پوتن کے جہاز کے اطراف و اکناف دیکھا اڑان کے دوران سخت سیکورٹی کا انتظام، اگلا گرا پچھلا اشار۔ عالمی انصاف کی عدالت کی جانب سے اسرائیلی ظالم نیتنیاہو اور دیگر کی گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کے بعد امریکی فرعون بائیڈن ہو گیا برہم۔ کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی نسلی تشدد نہیں ہے اور ہم اسرائیلی لیڈر کی گرفتاری نہیں ہونے دیں گے۔ فلسطینیوں کا چھپا ہوا قاتل بھی ہو گیا ظاہر۔ ماں کے صبر اور دکھ درد کا جانتا ہے صرف خدا ہی بہتر۔ غزہ میں ظالم اسرائیلی فضائی حملے میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے میں دب جانے والی اپنی اولاد کا بڑے بے چینی سے انتظار کرتی دیکھی گئی ایک مجبور و بے کس ماں۔ غزہ کو لے جانے والی امدادی سامان کی گاڑی کے سامنے آ گئے اسرائیلی بد جانوروں کا جھنڈ، مگر گاڑی پر سوار ترکی کے ڈرائیور نے ان سوروں کو ڈھکیلتے ہوئے امدادی سامان کا ٹرک لے کر غزہ میں ہو گیا داخل۔ اسرائیلی سور ٹرک کو روکنے میں ہو گئے ناکام۔ پاکستان کے شہر پشاور میں فلسطینیوں کے حق میں منعقد ہوا بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ۔ لاکھوں افراد کی بیک وقت لگی صدا لبیک یا رسول اللہ۔ فلسطینیوں کے حق میں بھی گونج اٹھے نعرے، اسرائیل پر بھیجی گئی لعنت۔ آسام کا فسادی وزیر اعلیٰ بسوا شرما نے بہار میں انتخابی مہم کے دوران اگلا مسلمانوں کے خلاف پھر ایک مرتبہ زہر۔ کہا کہ ملا دہشت گردوں کو پیدا کرنے والی دکان مدرسے کو کرنا چاہیے بند اور 4 شادیوں کے کاروبار پر بھی لگانی ہوگی روک۔ اس بات پر جمعیت العلماء صدر محمود مدنی ہوئے برہم۔ بھارت ملک کے سابق وزیر اعظم آن جہانی راجیو گاندھی کے برسی کے موقع پر سونیا گاندھی، راہل گاندھی، کھڑگے اور دیگر نے سمادھی پر پہنچ کر کیا پیش خراج عقیدت۔ اس موقع پر عوام کے لیے راجیو گاندھی کی پیش کی جانے والی قربانیوں کو کیا یاد۔ بھارت کی ریاست جموں کشمیر بارہمولہ میں کل ہونے والی پارلیمانی انتخابات میں 1967 کے بعد کل پہلی بار سے زیادہ ووٹنگ فیصد کی گئی درج۔ 50 سال بعد اچھی ووٹنگ ہونے پر نمائندوں میں خوشی کی لہر۔ اندھ بھکتی کچھ زیادہ ہی سر چڑھ گئی تو ہو جاتے ہیں بھکت پاگل۔ مودی کی اندھی محبت میں بی جے پی کے سینئر لیڈر سمبت پاترا نے ہندو سماج کے بھگوان جگن ناتھ کو مودی کا کہہ دیا بھکت۔ بعد ازاں پھر اپنے پاگل پنتی پر مانگی سب سے معافی۔ بھارت کے ہونہار وزیر داخلہ امت شاہ کی دہلی میں منعقدہ پارلیمانی انتخابی مہم کے جلسے میں 1000 بھی لوگ نہیں تھے موجود۔ بی جے پی کے بکواس جھوٹے فسادی بیانات سے عوام بھی ہو گئی بیزار۔ بڑی شرمندگی سے جلدی بیان کو امت شاہ نے کر دیا ختم۔ گجرات احمد آباد کی ATS اسپیشل ٹیم نے 4 مشتبہ دہشت گردوں کو ایئرپورٹ سے کر لیا گرفتار۔ ان کے قبضے سے بندوق گولیاں بھی ہوئی برآمد۔ گرفتار شدگان کا تعلق بتایا گیا سری لنکا سے۔ ISIS سے بھی کانٹیکٹ ہونے کا بھی ہے انکشاف۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی اپنی پارٹی کے سابق آن جہانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے مجسمے پر پہنچ کر پیش کیا گلہائے عقیدت۔ اس موقع پر کانگریس کے دیگر لیڈران بھی تھے موجود۔ تلنگانہ جیسی ریاست میں اب مہذبانہ روایات بھی ہو رہی ہے ختم۔ ایک سادگی والے لباس ساڑی پہن کر کھلے عام دن کے اوقات میں خاتون 2 ویلر چلاتے ہوئے سوشل میڈیا پر ہوئی خوب وائرل۔ اس ویڈیو پر عوام پیش کر رہی ہے اپنا اپنا تبصرہ۔ اب چھاتی چوروں نے چوری کرنے کا بنایا اپنا ایک نیا انداز۔ خواتین و لڑکیوں کے لباس پہن کر چوروں کی گینگ SR نگر زیڈ کالونی کے ایک فلیٹ میں داخل ہو کر نقد رقم کے علاوہ زیورات لیپ ٹاپ کا کر لیا سرقہ۔ CC کیمرے میں قید ہوا منظر۔
ब्लैक मेलर्स ने तो रकम वसूली के लिए दिखा दी कुछ हद से ज्यादा ही हिम्मत। तेलंगाना के डीजीपी की डीपी लगाकर एक ड्रग्स मामले में शामिल ताजिर की बेटी को कॉल करते हुए रकम कर ली वसूल। व्हाट्सएप कॉल के लिए पाकिस्तान की कोर्ट का किया इस्तेमाल। तेलंगाना पुलिस ने अवाम को ऐसे मामलात से मोहतात रहने की अपील। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।